بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الحق هو القادر هو المعین. مرکزی خانقاہ تارکیہ جہانگیریہ نارتھ کراچی پاکستان سے میں آپ کا میزبان محمد محتشم تارکی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی طارق شیخ احمد شاہ عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری دامت برکاتہم علیہ ہمارے ساتھ حاضر ہیں. ناظرین، ہمارا مجذوبات پہ پروگرام ہمارے کافی چل رہے ہیں. آج بھی میاں حضور سے ہم اسی بارے میں دریافت کریں گے کہ ہمارے سلسلے کے مجذوبات اور میاں صاحب کی کن کن مجذوبات سے ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا آگاہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی سلسلہ چلا ہے مجذوبوں کے بعد کا، اور مجذوبوں کے حالات کا اور ان کے جذب کا. میری کافی مجذوبوں سے بہرحال ملاقات رہی. ایک مجذوب حیدرآباد میں ہوا کرتے تھے، بابو نام تھا ان کا. بڑے مشہور مجذوب تھے وہ حیدرآباد کے، اور حیدرآباد میں وہ ایسی جگہ رہتے تھے کہ جہاں کوئی شریف آدمی بھی جانا پسند نہیں کرتا. یعنی کہ وہ علاقہ وہاں حیدرآباد کا بازار حسن کہلاتا تھا. اللہ. تو وہ وہاں پر ہی گھومتے پھرتے رہتے تھے، بس ہر وقت ان کا وہیں ٹہلنا تھا. ان سے میری ملاقات ہوئی. میں یہاں سے جب گیا تو پتہ چلا کہ وہاں بابو مجذوب ہے. میں نے چلو ملاقات کر کے دیکھتے ہیں، زیارت ہی کر لیں گے. اب وہ کہنے کہ ایسی جگہ پر ہے، اس جگہ پر ہے. یہ میں نے کہا ہمیں اس جگہ سے کیا لینا دینا، ہم نے جس کی زیارت کے لیے جانا اس کی زیارت کے لیے جانا. سبحان اللہ سبحان. ہم چلے گئے وہاں پہ. اب جب ہم وہاں پہنچے تو یہ سن میرے خیال 82 کی بات ہے، شاید 81 یا 82 کی. تو وہ پورے علاقے میں ٹہلتا تھا. اچھا، بڑے لوگ اس کے آس پاس کھڑے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے اس کے حرکات کو. تو وہ جو ہوتے ہیں نا، کیا نام ہے، وہ سٹے باز، جی. وہ زیادہ آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے کہ بابو کیا کر رہا ہے، بابو کیا کہہ رہا ہے، بابو کیا بول رہا ہے. تو قریب کسی کو نہیں آنے دیتا تھا. اب ہم لوگ جب گئے، ہم نے پوچھا کہ یہاں کوئی بابو مجذوب ہوتا ہے کہ نہیں. ہاں، وہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہوگا. ہم جو گئے تو وہ بیٹھا ہوا اپنے بیڑی میں پھیرا تھا، بیڑی کی طرف سے. اس نے نظر اٹھا کے دیکھا، اشارہ کیا. ہم اس کے پاس گئے، قریب گئے. بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. کیسے آئے؟ میں نے کراچی سے آئے ہوئے، میں نے چلو زیارت ہی کر لیں. انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا ایسا کر کے. تو ایک بندہ بھاگا ہوا گیا، 2 چائے لے کر آ گیا. تو ہم 3 لوگ تھے. ایک میں تھا، ایک ہمارے سلسلے کے ہمارے پیر بھائی تھے صوفی شہاب الدین. اس کی ساری عمر حیدرآباد میں ہی گزری تھی، پھر وہ یہاں آ گیا تھا. تو اسی کے ساتھ میں اکثر حیدرآباد جاتا تھا، وہ بھی ساتھ. ہم لوگوں نے بیٹھ کے چائے پی اس کے ساتھ. تو آدھی چائے اس نے میرے ہاتھ سے لے لی اور وہ خود پی لی. اور شہاب الدین بھی دیکھ رہی ہے بات. پھر کہنے کا اور کوئی بات مجھ سے؟ میں نے کہا نہیں، اور تو کوئی بات نہیں، بس زیارت کرنی تھی. زیارت کر لی. اب اس نے ایک بیڑی نکال کے سلگائی، 2 بیڑیاں، ایک مجھے دے دی. اب میں نے کہا کیا کروں، بیڑی لوں نہیں لوں؟ خیر میں نے لے لی اس کے ہاتھ سے. کہنے پیو. سبحان. میں نے پی. خیر اب وہ باتیں کرتا رہا پوری سگریٹ. کبھی کچھ بات کرے، کبھی کچھ بات کرے. وہ بیڑی ختم ہونے پہ آگے رکھ دی. مجھ سے کہنے لگا تم تو نہیں پیتے ہو نا؟ میں نے کہا نہیں. پھر کیوں پی؟
میں نے کہا میں نے تو چلو تبرک سمجھ کے پی لی. واہ 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 سبحان اللہ. کہنے لگے یہ میں نے تمہیں اندر سے صاف کرنے کے لیے دی تھی. واہ 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 سبحان اللہ. سب صاف کر دیتی ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا پھر تھوڑی دعا کرو, تھوڑی توجہ کرو. کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں. انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور آنکھیں بند کر دی. تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے کہنے لگا, کہنے لگے جاؤ جاؤ جاؤ. واہ. ہاں میں نے کہا ٹھیک. ہم وہاں سے اٹھے نکلنے کے لیے تو وہاں ایک مندر تھا ہندوؤں. وہ مندر کا پجاری ہمیں ہاتھ پکڑ کے اندر لے گیا مندر میں. واہ. میں نے کہا کیا ہوا. کہنے لگے تم لوگ کو خاص آدمی ہو. ارے میں نے کیا مطلب. کہنے لگے بابو کسی کو منہ نہیں لگاتا ہے. واہ واہ میری ساری عمر گزر گئی. سبحان اللہ. میں نے کسی کو نہیں دیکھا نہ سگریٹ دی ہوئی چائے پہ جائیے یہاں بیٹھو. اب ہم مندر میں بیٹھ گئے. میں نے کہا کیا ہوا. اب وہ مٹھائی یہ وہ لے کر آگے کہنے یہ کھاؤ. خیر میں نے بولا چلو اچھا ٹھیک ہے. وہ ایک کیلا اٹھا کے ہم نے وہاں سے چکھ لیا. اب میں نے کہا بھائی ہمیں تم اجازت دو, ہم جا رہے ہیں. اس نے فوراً 50 روپے نکالے وہ میرے ہاتھ میں دیے. میں نے کہا کیا ہے یہ. کہہ رہے یہ ہماری طرف سے نظر, آپ لوگ کہتے ہو, ہم گرو بھینٹ کہتے ہیں اس کو, یہ رکھو آپ اپنے پاس. میں نے کہا اچھا لے لیا ہم نے. اب وہاں سے نکلے. اس نے کہا جب تک آپ کو, اگر آپ کو تو میں آپ کے پاس آ جایا کروں تھوڑی دیر کے لیے. میں نے کہا نہیں ہم تو آج ہی جا رہے ہیں بھائی. اللہ. تو وہ ہم وہاں سے نکلے آئے تو وہ مجھ سے کہنے لگا شہاب الدین, کہنے لگے صحیح کہہ رہا ہے یہ بابو کسی کو منہ نہیں لگاتا ہے. لوگ اس سے بات کرنے کے لیے ترستے ہیں. اور یہ مجمع دیکھا تم نے کتنا کرنے کا. ہاں. کہنے لگے کوئی اس کے قریب آتا ہے پتھر مارتا ہے یہ. اللہ اللہ. اچھا میں نے کہا بہرحال بزرگوں کی بات ہے, نظر عنایت تو کرتے ہیں. وہاں میری بابو سے ملاقات ہوئی. یہاں کراچی میں کوثر بابو سے بھی ملاقات ہوئی 80 کے اندر. ان سے بھی 2-3 ملاقاتیں ہوئی. ایک مجذوب تھے بشیر نام تھا ان کا, یہ رنچوڑ لائن میں ہوتے تھے اور پالش کھاتے تھے. پالش, جوتوں کی پالش نہیں ہوتی. جی جی. وہ بڑے صاحب حال آدمی تھا وہ. تو مذہبوں سے تو کافی ملاقاتیں ہوئیں اور رہیں, اور بڑا ان کی نظر عنایت بھی رہی. لیکن بات یہ کہ اگر دیکھا جائے نا تو جو اصل مذہب ہوتا ہے نا وہ اس سلسلے میں ایک شان رکھتا ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی کہ اس سلسلے کی جان ہوتا ہے وہ. سبحان سبحان اللہ. کیونکہ اس پر جو انوارات اور فیوزات ہوتے ہیں نا اس سے تمام لوگ مستفید ہوتے ہیں. ماشاء اللہ بے شک. کیوں کہ اس راستے میں اللہ کسی کو اپنے لیے چنتا ہے اور کسی کو مخلوق کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ. اب جس کو اپنے لیے چنتا ہے تو اس کا دل ویسا ہی ہوتا ہے نا بے شک. کہ وہ عشق کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے. ماشاء اور خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے مجذوب نہیں ہوتے یہ لوگ, ورنہ ہمیشہ رہتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے, ایک منزل ہوتی ہے, ایک تجلی ہوتی ہے جو ان میں جذب پیدا کر دیتی ہے. اب یہ ہے کہ اللہ محبت کے لیے دل چنتا ہے واہ اپنی مخلوق میں سے. وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا, وہ کہتا ہے کہ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. بے شک. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. واہ واہ سبحان اللہ. تو یہ چنے ہوئے دل ہوتے ہیں اللہ کی طرف کے, جن کو اللہ صرف اپنے راستے میں لگا کر اور ان کا رخ اپنی طرف کر لیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو کہا ہے کہ وہ مقلب القلوب والابصار ہے.
وہ دلوں کا اور نظروں کا پھیرنے والا ہے، نگاہوں کا. بے شک بے شک. تو جس کو چاہتا ہے اپنی طرف پھیر لیتا ہے. یہ کمال ہدایت ہے، یہ بھی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بے شک. اور اکثر تو لوگ جو صاحب سلوک ہیں اور جو اس کیفیت کو جانتے ہیں اور اس مقام کو سمجھتے ہیں، وہ تو اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس منزل پہ لا ہمیں. اللہ. کیونکہ جن کو اس طریقے سے تجلیات اور اذکار کے بعد اس منزل میں لایا جاتا ہے، وہ کمال لوگ ہوتے ہیں. سبحان. یہ اپنی زبان کو کیوں بند کر لیتے ہیں؟ دیکھو ابو علی بھی ایک قلندر مجذوب تھے. بے شک. واردات کے اوپر منسوبیت آ جاتی. واردات ہوتی ہے ایک. ہاں، تجلیات ہوتی ہیں، وارداتیں ہوتی ہیں جس پر حالت جذب قائم ہوتی ہے. قائم ہو جاتی ہے. دیکھو دو طرح کے مقام ہوتے ہیں، ایک ہے قطب الولایت اور ایک ہے قطب الارشاد. جب واردات تجلی ہوتی ہے اور قطب الارشاد کے قلب سے گزرتی ہوئی سالک کے قلب پر آتی ہے اور وہ اس کو قائم کر لیتا ہے، تو حالت جذب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور حالت جذب میں چلا جاتا ہے. اور حالت جذب میں جانے سے مراد یہ ہے کہ قطب الولایت کے قلب سے گزر کر جو تجلی اس پر آئی ہے، اللہ نے اس کے رخ کو اپنی طرف موڑ لیا ہے. سبحان. کیونکہ قطب الولایت جو ہے وہ خالق کے لیے مختص ہوتا ہے اور قطب الارشاد مخلوق کے لیے. اور قطب الولایت کے فیض سے ہی قطب الارشاد چلتا ہے. سبحان. بس فقط اتنا ہے کہ جو قطب الولایت ہے وہ ایک کی عقل کو روشن کرتا ہے اور ایک کی روح کو. سبحان. جو مقام ارشاد پر ہوتا ہے اس کی عقل روشن کی جاتی ہے، اور جو مقام قطب الولایت پر ہوتا ہے اس کی روح کو روشن کیا جاتا ہے، اس کے قلب کو روشن کیا جاتا ہے. سبحان. اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قلب و روح، عقل اور ایمان، گویا ایمان جو ہے وہ چرواہا ہے. تو پھر بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا. اللہ اللہ. اور اگر وہ طاقتور ہے تو بھیڑ اور بھیڑی کے درمیان ڈھال بنا رہے گا. سالکین جو ہوتے ہیں وہ جب اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری عقل کہاں استعمال ہونی ہے کہاں نہیں ہونی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی عقل کو اپنے مرشد کے تابع کر. واہ واہ. سبحان اللہ. اور اسی لیے شریعت پر اور دین پر عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اگر عقل طاقتور ہو جائے گی تو ایمان کمزور ہو جائے گا. اور ایمان بالغیب بھی اسی وجہ سے ہے، تاکہ تو ایمان بالغیب پہ اپنی عقل استعمال نہ کر سکے، اپنا یقین استعمال کرے. یعنی کہ اپنے قلب کا استعمال کر وہاں پر، اپنی عقل کا نہیں. اس لیے حکم آیا ہے.
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ، کہ اور اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور ان لوگوں کی جن کو اختیار دیا گیا، واہ سبحان اللہ، اولو الامر، جن کو اختیار دیا گیا۔ تو اب ظاہرین کے لیے تو شریعت ہے اور حاکم ہے، خلیفہ ہے، خلیفت وقت یا حاکم وقت یا بادشاہ وقت، وہ اولو الامر ہے ظواہر کے لیے۔ اب اہل باطن کے لیے اللہ کی محبت یعنی کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت یعنی کہ ان کا طریقہ، سبحان اور اولو الامر یعنی کہ ان کا مرشد۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو اطاعت کا حکم کیوں؟ تاکہ تو اپنی عقل کو اس پہ استعمال نہ کر، سبحان اللہ، کیونکہ عقل جو ہے وہ تمہیں کسی کا تابع نہیں ہونے دینا چاہتی۔ کب تک؟ جب تک عقل میں فساد موجود ہو۔ سبحان اللہ، اب قطب الارشاد کو عقل استعمال کرنے کا حکم کیوں آیا؟ کہ اس کی عقل میں فساد دور ہو کے نور پیدا ہو چکا ہے، سبحان اللہ، تو اب اس کی عقل جو ہے وہ سرکش نہیں رہی بلکہ متی ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، اب جب وہ متی ہو چکی ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کی، تو وہ اب اپنی حد سے آگے نہیں بڑھے گی۔ جن لوگوں کی عقل مفسد ہے، جس میں فساد ہے، وہ کبھی کسی کی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔ وہ وہی بات ہوگی کہ میرا جسم میری مرضی۔ اللہ اللہ، لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفع ولا حیات ولا موت سبحان ولا نشور۔ تیرے نفس پہ کچھ اختیار نہیں، تو اپنے نفس کا مالک نہیں ہے۔ بے شک، اب یہ کہ جب تو اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہے، اس کا ثبوت کیسے ہے؟ کہ نہ تو اپنے نقصان پہ قادر ہے، نہ تو اپنے نفع پہ قادر ہے، نہ تو اپنی حیات پہ قادر ہے، نہ تو اپنی موت پر قادر ہے، اور نہ تو حیات و موت کے بعد اٹھنے پر قادر ہے۔ تو جب کچھ بھی تیری مرضی سے نہیں ہے تو پھر تو عقل کیوں استعمال کرتا ہے اس پہ؟ جب تیرا نفسی تیرے تابع نہیں ہے، تیرا نہیں ہے، تیری مرضی پر نہیں ہے، تیری مرضی کا نہیں ہے، تو عقل کیسے تیری مرضی پر ہوگی؟ جب تو اس کو استعمال کرے گا تو غلط کرے گا، کیونکہ تیرے قابو کی نہیں ہے۔ اب دیکھو قابو کی کب ہوتی ہے؟ کہا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له المقرنین، پاک ہے وہ ذات، یعنی کہ بے عیب ہے، جس نے وہ چیز تمہارے قابو میں کر دی جو تمہارے قابو ہی کی نہ تھی۔ واہ سبحان اللہ، وہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں تمہاری عقل اور نفس ہے۔ سبحان اللہ، کہ یہ تمہارے قابو میں نہیں تھا مگر ہم نے تمہارے قابو میں کر دیا، یعنی کہ عقل کو نور دیا اور اس کو بے عیب کیا، اور پھر
تمہارے نفس کو اس کے لیے مسخر کر دیا، سبحان اللہ، تو تم نے اس کو قابو پا لیا۔ اپنے ارادے کو آپ کی طرف دے دینا، یہ آپ کی نفس کو ہٹا دیا ہم نے۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ اور وہ لوگ اپنا اختیار جو اپنے رب کی طرف لوٹا دیتے ہیں وہی اللہ کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی کہ اپنے عقل کے فساد کو اور اپنے نفس کے انتشار کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ کمال کن کو حاصل ہوتا ہے؟ کلی طور پر اہل جذب کو، مجذوبین کو۔ سبحان اللہ، سالک کو یہ کلی طور پہ حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھو عقل کا نور یہی ہے کہ تو حق کو جان لے اور حق کے ساتھ ہو جا اور حق میں فنا ہو جا اور اپنی ذات کو حق میں کھو دے۔ ہر اس چیز کو نکال کر پھینک دو جو غیر حق ہو، سبحان اللہ، چاہے وہ آرزو ہی کیوں نہ ہو، خواہش ہی کیوں نہ ہو۔ اب وہ گروہ ہے خاص وہ جو کہتا ہے وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، یہ ہے وہ جس نے اپنی خواہشوں سے کفر کیا، سبحان اللہ، کافر ہو گیا بالکل ہی، یعنی کہ ہر غیر سے کافر ہو گیا۔ وہ یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لایا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهُ وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اس نے وہ مضبوط رسی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی ہی نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، تو وہ عروۃ الوثقیٰ ہے، وہ اس کی محبت ہے۔ اس نے ہر غیر سے نظر اٹھا کے بس اس سے نظر باندھ لی۔ اب اس نے وہ مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ایک مشکل کام ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم غیر سے نظر کیسے ہٹائیں۔ ہر جگہ جگہ تو غیر سے سوال ہے ہمارا، بے شک، وہ سوال سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ اصل فساد سلوک میں جو چیز ہے وہ سوال ہے۔ اب چونکہ ہم جب سلوک میں ہیں تو دنیا میں ہے، اور دنیا میں ہے تو اسباب میں ہے، اور اسباب میں ہے تو سبب سارا ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ بے شک، کسی کے پاس کچھ ہے تو کسی کے پاس کچھ ہے تو کسی کے پاس کچھ ہے، کبھی کسی سے ہاتھ پھیلانا، کبھی کسی سے ہاتھ پھیلانا، کبھی کسی سے بات کرنا، کبھی کسی سے مدد مانگنا۔ تو یہ ہماری بڑی ایک آزمائش ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم سوال نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ بھی ایک بات ہے نا کہ ہم سوال کیسے نہیں کریں۔ تو اہل دل کے نزدیک، اہل حال کے نزدیک سوال کفر ہے، شرک ہے۔ اب یہ توکل ہے، بھروسہ ہے، لیکن ہمارے لیے کیسے بنے وہ بات کہ ہم سوال بھی کر لیں اور توکل بھی قائم رہے، اور اہل حال کی نظر میں مشرک بھی نہ ہو۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بار سوال کریں،
یہ ایک بار سوال جو ہے ہمارے نزدیک یا اہل اللہ کے نزدیک مخلوق کا حق ہے، وہ اپنا حق اختیار کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق سے بھی دستبردار ہو جاتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ۔ وہ ایک الگ میٹر ہے۔ تو وہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے ایک دفعہ پہ، اس نے اللہ کے قانون کو نبھایا ہے۔ یہ وہ مخلوق سے سوالی ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے اور یہاں ہر کچھ اسباب سے ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک سوال کر لیا، یہ حلال ہے، جائز ہے۔ اب اسی بندے سے اسی بات کے لیے جب میں نے دوبارہ سوال کیا تو یہ مکروہ ہے، کراہیت والا ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن جب اسی بات کے لیے اسی بندے سے میں نے تیسرا سوال کیا تو یہ حرام ہو گیا۔ اب میں نے اپنا توکل چھوڑ دیا۔ توکل میرا وہی تھا کہ میں ایک سوال کرتا۔ اہل شریعت کے نزدیک یہ برا نہیں ہے، 3 بار بھی 10 بار بھی، لیکن اہل طریق کے نزدیک یہ برا ہے۔ اب ان کے لیے کیوں برا نہیں اور ان کے لیے کیوں برا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس اسباب کو پوری طرح اختیار کیا ہے اور یہ اسباب سے نکلنا چاہتا ہے۔ وہاں خواہشیں پوری ہونے کا کام ہے، یہاں ضرورت پوری ہونے کا کام تھا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ شریعت جو ہے قانون ہے، اور قانون جو ہے مخلوق کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے عام لوگ اگر اس طرح پر آ جائیں گے تو ایک تباہی ہو جائے گی، ایک سسٹم آؤٹ ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ تو اہل شریعت کے نزدیک وہ قانون ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر 100 بار بھی تقاضا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک عام آدمی ہے۔ وہ ظاہری حالات پر ہے، لیکن اہل باطن کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اہل باطن کے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے وہی بات ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کہ وہ عادی ہو جائیں اس بات پہ، وہ دوسرے اور تیسرے سوال سے اجتناب کرنے لگیں، پھر ان کا بھروسہ مضبوط ہوگا ایک سوال کے بعد خاموشی اختیار کرنا۔ سبحان اللہ۔ اگر اچھا اللہ ان کی حاجت کو روا کرنا چاہتا ہے تو ایک سوال پر ہی کروا دے گا کسی بندے سے، نہیں کرنا چاہتا تو 100 سے بھی نہیں ہوگا۔ پھر یہی رضا ہوتی ہے، اسی پہ راضی ہونا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے جو پہلے لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے معاملات تھے، تو آپ نے تو سوال بھی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ یقین کی انتہا پر تھے اور کمال پر تھے، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ اپنے بندے کو یعنی کہ مجھے کافروں کے حوالے نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہی تھا، وہی ہوا۔ اور اب پھر دیکھو بھی اللہ بھی تو پھر کتنی کمال نواز رہا ہے، جتنا کمال ان کا یقین تھا اس سے زیادہ کمال سے اس نے نواز دیا، اور کہا کہ ابراہیم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ سبحان اللہ۔
اور آپ کو خلط بنائی گئی پھر اسی آگ میں. یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم ہی کہنا ابراہیم کے لیے سلامتی اللہ کی طرف سے آ گئی. سبحان اللہ. یہی تو خلط تھی. اور وہیں خلط بنائی گئی آپ کو. تو اب سالک کے لیے ہر نبی میں سے ایک چیز لینا لازم ہے. ابراہیم سے توکل و بھروسہ لے لیا. اگر تھوڑا سا رک جائیں سوال کرنے میں، تھوڑا سا رک جائیں تو پھر یہ نتیجہ یہ بھی آ سکتا ہے. دیکھو چونکہ بندے کی فطرت جلد بازی ہے. کیا اللہ ہی سمجھ دیتا ہے اور توفیق دیتا ہے اس طرح کی، مگر ارادہ بندے کا ہوتا ہے. دیکھو کیوں بزرگ کہتے ہیں کہ اپنی عقل کو صاف رکھو. جب تم اپنی عقل کو صاف رکھو گے اور خیالات فاسدہ تمہارے ذہن میں نہیں آئیں گے، تو جب ہمارے ذہن میں خیالات فاسدہ نہیں آئیں گے تو وہ الفاظ بھی نہیں بنے گا. نیک خیالات ہوں گے، الفاظ بھی نیک بنیں گے، اظہار بھی نیک ہوگا اور تمہاری شخصیت بھی نیک ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ خیالات الفاظ بنتے ہیں، الفاظ ارادے بن جاتے ہیں، اور جب وہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ شخصیت بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. آئی نا سمجھ بات. تو چونکہ ہم انسان ہیں تو ہمیں خیالات آتے ہیں، خیالات کا ارادہ بنتا ہے، ارادے سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اظہار ہوتا ہے اور اظہار سے شخصیت ہو جاتی ہے. تو اگر عقل میں فساد ہے، دماغ میں فساد ہے، تو سب کچھ فسادی سامنے آئے گا. اور اگر نور ہے عقل میں تو ہر الفاظ نوری بن کے نکلے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے لیے ابتدائی سبق ہے سلوک کے لیے. کیا؟ اپنے ارادوں کا صاف اور پاک کر لینا. روحانیت کی بنیاد بھی اسی پر ہے. کہ تمہارے خیالات جتنے پاک ہوں گے، تمہارے خیالات میں جتنا اللہ کا نام، اللہ کے رسول کی محبت گونج رہی ہوگی، وہی تمہارا ارادہ بنے گا، وہی تمہارے الفاظ بنیں گے، وہی ان کا اظہار ہوگا، وہی تمہاری شخصیت بن جائے گی. تو صاحب جو سلوک اختیار کرے یا جو روحانیت اختیار کرے، اس کے لیے یہ سب سے پہلا عمل ہے. اچھا، اس عمل کے بغیر یا اس میں آئے بغیر راستے پر، اور اس مشق کہہ لیں ہم اس کو، یا اس کو شغل کہہ لیں، اس کے آئے بغیر آپ کا کوئی ذکر و شغل کامیاب نہیں ہوتا. آپ شمع بھی نہیں کرے، نقطہ بھی نہیں کرے، شمس بھی نہیں کرے، قمر بھی نہیں کریں، آپ بھی نہیں کرے، ہوا بھی نہیں کرے، کچھ کامیاب نہیں ہوتا. ہمیشہ یاد رکھو کہ دوست کو پہچانتا ہے. سبحان اللہ. ہر نباتات، جمادات، حجریات، آب، پانی، ہوا، سب کی سب اطاعت میں ہیں. یہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہے، سب میں روح موجود ہے، اور سب کی ارواحیں اطاعت میں ہیں سبحان اللہ. سوائے ایک انسان کے. مگر جب انسان اطاعت میں آتا ہے
تو یہ سارے اس کے متی ہو جاتے ہیں. سب اس کے ساتھی ہو جاتے ہیں, ساری مخلوق. کیونکہ انسان اور جنات کے علاوہ کوئی سرکش نہیں ہے, اللہ اور یہی دو مکلف بھی ہیں. انہوں نے جواب بھی دینا. حیوانوں سے جواب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اطاعت میں ہیں, وہ اپنی فطرت سے نہیں ہٹتے. ان پر ان کی فطرت پر ہی ان کا رہنا ان کی اطاعت ہے. اور یہی ان کا شکر ہے. تو بات یہ ہے کہ اس راستے کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ہے نا کہ میری دیوانگی پہ عقل والے ترس فرمائیں. میری دیوانگی پہ عقل والے ترس فرمائیں, مگر پہلے انہیں دیوانہ بننے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. پہلے اس کا مزہ تو چکھ, پھر بتائیے کہ کڑوا یا میٹھا. اب واقعی جو اطاعت والے لوگ ہوتے ہیں, لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ عالم اپنی زبان سیدھی کرتا ہے, سبحان اللہ. اور اہل دل اپنا دل سیدھا کرتے ہیں. سبحان. اس لیے وہ اہل زبان کہلاتے ہیں, یہ اہل دل کہلاتے ہیں. اور عارف اپنی عقل, اپنی روح اور اپنے دل کو سیدھا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے وہ اللہ کو جاننے لگتا ہے, پہچاننے لگتا ہے. کہتے ہیں کہ مخلوق میں, جاہل لوگوں میں یعنی کہ عام, عالم خاموش رہتا ہے, اور عالموں میں عارف خاموش رہتا ہے. بے شک. کیونکہ عام جاہل لوگ جو ہے نا اہل زبان ہے نہ اہل دل ہے, بے شک. تو اس میں اہل زبان خاموش رہے گا. اب اہل زبان اہل دل کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے عام عوام. اللہ. ان کی نظر میں یہ جاہل ہے, عارف کی نظر میں وہ خاموش رہتا ہے ان میں, اور عارفوں میں عاشق خاموش رہتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں کہ اس کی روح اس بارگاہ میں ہوتی ہے, ان کی عقل اس بارگاہ میں ہوتی ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عارف عقل کے نور سے پہچانتا ہے نا, اور دل سے تصدیق کرتا ہے, اور روح سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے. اور عاشق مشاہدے میں فنا ہوا ہوتا ہے, وہ اس سے ایک منزل آگے ہوتا ہے. تو جب تم عقل سے رب کو پہچاننے لگو, دل سے تصدیق ہو جائے اور روح اس کے مشاہدے میں آ جائے, تو گویا تم عارف ہو گئے. سبحان. یہ عقل سے پہچاننے سے مراد یہ کہ خیال اپنا پکا ہے, خیال اپنا پختہ ہو, جی یقین کامل ہو. جیسے فقیروں کے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے, اپنا خیال پکاؤ. یہی ہے مقصد, یہ کہ اپنے تصور کو پکا کر. مقصد خدا کی کوئی شبیہ تو نہیں ہے, تو دیکھے گا کس طرح سے, وہ تو نور بھی نہیں ہے. بے شک.
نور سے ایک مشابہت دی گئی ہے، وہ ایک صفت ہے اللہ کی، یعنی کہ وہ صفت ظاہر کا ایک اظہار ہے۔ اور وہ تجلی بھی نہیں ہے، تجلی بھی اس کے ظہور کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ وہ کیا ہے یہ تو کوئی عقل نہیں بتا سکتی، اور عقل اس لیے بھی نہیں بتا سکتی کہ عقل حادث ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ تھی نہیں وجود میں، اس کو پیدا کیا گیا عقل کو انسان کے لیے۔ اب یہ اپنے خالق کا اقرار تو کرتی ہے مگر پہچانتی نہیں ہے۔ اب اس کا اقرار ہی اس کی پہچان ہے۔ اپنے خالق کو پہچانتی ہے روح، کیوں؟ کہ روح سے کلام کیا اس نے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب روح نے کہا کالو بلا۔ اچھا کالو مقصد جمع کا ہے، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اب انہوں نے کہا کیوں نہیں، اس کا مطلب یہ جمادات، نباتات، حجریات سب کی ارواح موجود تھیں، سب نے اقرار کیا، آج سب اپنے اقرار پہ قائم ہے علاوہ انسان کے۔ اللہ تو روح اس کی مشاہد تھی، روح اس کی گواہ تھی۔ اب وہ روح کیسے پہچانتی تھی اس بات کو کہ وہ میرا رب ہے؟ دیدار کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی کہ یہودیوں نے سوال کیا تھا آپ سرکار عالم سے، تو کہہ دو کل روح من امر ربی وما اوتیتم من علم الا قلیلا، کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے مگر تمہیں اس کے بارے میں تھوڑا علم دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ واقعی امر کے بارے میں علم کیا ہوگا آدمی کو اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو روح نے ایسے پہچانا کہ وہ اسی کی تجلی کا حصہ تھی، سبحان اللہ، اور وہ آپ بولا کہ کیوں نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اقرار ہے روح کا آج بھی اس میں موجود ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ اس کو عناصر عربیہ کا ایک چولا پہنا دیا گیا اور اس کو اس چولے میں بند کر دیا گیا اور اس پر نفس کو مسلط کر دیا گیا۔ اور نفس کو ارادے کے تابع کر دیا عقل کے، اور عقل دنیا میں آ کے مفسد ہو گئی، فساد پیدا کر دیا ماحول میں رہ کر، کیونکہ عالم اسفل ہے۔ اچھا یہ جو عالم اسفل کہلاتا ہے، یہ عالم اسفل جو ہے وہ یوں ہے عالم اسفل کہ یہ انسان کی جگہ نہیں ہے،
یہ انسان کے لیے نہیں تھی جگہ، یہ چوپایوں کی جگہ ہے رہنے کی، یہاں 2 پائے والا نہیں رہ سکتا۔ اب جب یہاں 2 پائے والا آیا ہے نا یہ، تو اسے سردی گرمی ہر چیز کا احساس ہوتا ہے، جانور کو ہوتا ہے، نہ گرمی لگتی نہ سردی لگتی ہے اس کو، نہ بارش سے پریشان ہوتا ہے۔ یہ اس ماحول کا نہیں تھا، اس ماحول میں ڈال دیا گیا اسے، یہ تو جنت کا تھا۔ اس کی اگر دیکھا جائے جا اصل وہ جنت تھی، یہ اس کے لیے بنایا گیا تھا، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر ڈالا گیا اس کو آزمائش کے لیے، کہ اللہ اس کو آزمائش میں ڈال کے اس کو اپنا آزمائے، کہ یہ اب بھی یہاں اس آزمائش میں آنے کے بعد بھی میری ہی طرف ہوتا ہے یا اس میں گم ہو جاتا ہے، تو اس میں ہی گم ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے پھر دنیا کی محبت میں پڑ جاتا ہے، دنیا کے اسباب میں پڑ جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے۔ اچھا میاں صاحب، ایک عاشق اور دوسرا جو سالک ہے، اس کے سفر میں کتنا فرق ہوتا ہے اور اس کے اپنے مرشد کے ساتھ کیا معاملات ہوتے سالک کا سفر ریاضت کا ہے، عاشق کا سفر محبت کا ہے۔ ہیں؟ واہ، سبحان اللہ۔ اب کوئی محبت کے راستے سے آ جائے اور کوئی ریاضت کے راستے سے آ جائے، واہ، دونوں راستے ہیں۔ تو عاشق کا راستہ محبت کا ہے جس میں آزمائشیں بہت ہیں، اور سالک کا راستہ ریاضت کا، عبادت کا ہے، جو آرام سے ہو جاتی ہے۔ واہ، یہ بات ہے بس، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ اللہ میاں صاحب کا فیض نصیب فرمائے۔ میاں صاحب دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکمہ واللطف وعلی وبارک وسلم صلی اللہ علیہ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہر طرح کی محتاجیوں سے، گمراہیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، تمام اموات ناگہانیہ، امراض ناگہانیہ، وبائے ناگہانیہ سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہر طرح کی نعمتیں، برکتیں، راحتیں، صحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس ماہ مبارک کے فیوزات اور برکات سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، کل مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات، سب کی مغفرت فرما۔ آمین، یا الہ العالمین، انہیں اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آمین، یا الہ العالمین، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین، اور جن جن لوگوں نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی جو حاجتیں، اور جو لوگ جن جن کے معاملوں میں پریشان ہیں، یا الہ العالمین، اور جو بیمار ہیں، ان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین، ان پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، ان حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ آمین، یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ، نور عرشہ، زینت فرشہ، قاسم رزقہ، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔